ایک ایسی قوم جو طاقت میں پہاڑوں کو چیر دیتی تھی، ایک ایسا نبی جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ظاہر ہوئی، ایک اونٹنی جو زمین سے نہیں بلکہ چٹان کے دل سے نکلی۔ لیکن افسوس، غرور میں ڈوبی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ پھر کیا ہوا، کیسے آئی اللہ کی پکڑ، آئیے سنتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ ذکر ہے قوم سمود کا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کے نسل سے ہے، اسی لیے یہ لوگ آرمینین کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لمبی عمر والے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے۔ اتنے ہنرمند اور طاقتور تھی یہ قوم۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ یہ قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور بہت سارے جہالت اور ضلالت بھری رسمیں تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور سچا دین کا راستہ دکھایا تو کسی نے ان کی بات پر لبیک نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ یہ شخص ہے تو ہماری قوم سے، مگر ہماری ہی بتوں کو برا کہتا ہے۔ یقیناً یہ سحر زدہ ہے، کیونکہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان سے پہلے گزری ہوئی قوم عاد کا قصہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا اور وہ قوم برباد ہو چکی تھی، مگر یہ لوگ قائل نہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، تم کہتے ہو سچے نبی ہو، تم کہتے ہو تمہارا رب سچا ہے، ہمیں دکھاؤ کوئی نشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیسی نشانی؟ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کی۔ انہوں نے کہا، سامنے یہ جو چٹان ہے پہاڑ کا، اس کا سینہ چیرتے ہوئی ایک اونٹنی نکلے جو گابھن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کم از کم یہ 10 مہینے کی گابھن ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، اگر ہمارا رب یہ نشانی تمہیں دکھا دے تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ وعدہ تو کر لیا ان لوگوں نے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور میں دعاؤں میں ڈوب گئے اور اللہ سے رو رو کر مناجات کی کہ یا اللہ پاک، نشانی دکھا دے جو ان لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی
اور پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہوئی ایک لمبی چوڑی جسیم اونٹنی برباد ہوئی، جو 10 ماہ کی گابھن بھی تھی، اور جو نشانیاں ان لوگوں نے مقرر کی تھی سب نشانیوں پر وہ پوری اترتی تھی۔ دیکھنے والے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اس کو ایمان لے آئے، باقی کچھ اپنے ارادے پر اٹل رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی، دین کی تبلیغ کرتے رہے لوگوں میں، مگر زیادہ تر لوگوں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، مگر وہ لوگ اپنی ارادے سے باز نہ آئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی برباد کر دی، پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہوئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، تم لوگوں نے اگر کبھی غلط نیت سے اس کو چھوا تو بہت بڑا عذاب نازل ہوگا اور بہت بڑے خسارے میں۔ اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، جہاں چاہے جائے آئے، کھائے پیے، اور اس کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کر دو اور ایک دن تم لوگ اپنے مصرف میں لاؤ۔ اس کے بدلے میں یہ اونٹنی تمہیں اتنی دودھ دے گی کہ تم پوری قوم اسے پی سکتے۔ تو ایسا ہی طے ہوا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، مگر ایک دن میں یہ اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ کنویں کا پانی اپنے مصرف میں لاتے۔ یہ قوم تو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، انہیں اللہ کی اونٹنی سے بے پناہ نفرت تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا جائے۔ ایک عورت صدقہ نام کی تھی، یہ نہایت مالدار اور خاندانی عورت تھی۔ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی کر لی اور ایک شخص مصرا اس کو بلایا اور اسے یہ شرط لگائی کہ وہ اگر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالے تو یہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ دوسری عورت، اس کا نام تھا امیزہ، یہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ بھی مالدار میں سے تھی۔ اس عورت نے قدار نامی ایک شخص سے بات کی کہ اگر وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالے تو اپنی 4 بیٹیوں کی شادی اس سے کر دے گی۔ اس طرح یہ 2 طاقتور نوجوان مصرا اور قدار اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر اور اپنے قوم کے لوگوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تو اس میں سے صرف 7 آدمی
میں شامل ہو گئے۔ اسی کا ذکر ہے قرآن شریف میں 9 آدمی وہاں رہتے تھے جو زمین پر فساد پھیلایا کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں لوگوں کے پاس جاتے رہے اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فائدے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ قبیلے کے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی باتوں کو سراہا۔ یہ لوگ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ اونٹنی پانی پی کر واپس آنے لگی تو مصرع جو اسی کام کے لیے وہاں چھپا ہوا تھا، اس نے ایک تیر ماری جو اونٹنی کے پنڈلی میں کہیں پیوست ہو گیا۔ پھر قطار نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا اور اس کی پچھلی ٹانگ اوپر والے حصے سے زخمی کر دیا۔ وہ بے سہارا ہو کر زمین پر گر پڑی اور زمین پر گرتے ہی اس اونٹنی نے ایک زوردار آواز نکالی، اس لیے کہ اس کا بچہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر قدار نے نیزہ مار کر اس کے سینے میں اسے مار ڈالا۔ جب اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کی زوردار آواز سنی تو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اس نے اتنے دلدوز انداز میں دل ہلا دینے والے آواز میں آواز لگائی 3 بار۔ وہ 3 بار چیخا۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ اس اونٹنی کے بچے نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ اور یہ کہہ کر اللہ سے یہ فریاد کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھی دوڑے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پکڑ لیا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور بس صرف 3 دن کے بچے جب تیسرے دن کا سورج نکلا تو فلک سے ایک زوردار چیخ آئی اور اس کے نیچے سے زلزلہ۔ ان کی روح نکلنے لگی، جان تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی، ان کی حرکت ٹھنڈی پڑ گئی، آواز بند ہو گئی۔ سب اپنے گھروں میں آندھے منہ گرے ہوئے تھے، صرف ان کی لاش آسمان سے صرف ایک درجہ چیخ اور پوری قوم ختم۔